बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। एक खातून ने पिछले दिनों फ़ोन किया और कहा कि सर मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपना अबार्शन कराना चाहती हूँ। तो जब उसने ये बात कही तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये नुत्फ़ा हराम है? उसने कहा नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, एक मेरा बेटा है और मैं अपने मियाँ से राज़ी नहीं हूँ। वो मुझे मेरा ख्याल नहीं करता, मेरी तारीफ़ नहीं करता, मेरी तहसीन नहीं करता और उसकी माँ भी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर इससे ज़िंदगी चलनी है तो फिर बेहतर है कि मैं रुक जाऊं और मैं दूसरा बच्चा ना लूं। पता नहीं मैं शादी चलाती हूं या नहीं चलाती। खातिन हज़रात, जब वो उसने बात अपनी मुकम्मल की, सच्ची बात है मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने उससे कहा कि अल्लाह के बंदी, आज तक हमने यही सुना था कि लोग नुत्फ़ा हराम को ज़ाया करते हैं, उसके लिए अबॉर्शन करवाते हैं। कभी कोई पाकीज़ा रिश्ते से बनने वाले बच्चे के लिए तो मौत का कोई मान नहीं सोचती। और अगर आपने अपने रिश्तों को शर्तों पे रखा हुआ है तो ये रिश्ता तो कभी भी नहीं चल सकता। दूसरा, याद रखिएगा, जिस जान को दुनिया में आना है वो किसी ने थोड़ी लेके आना, वो रब ने लेके आनी, वो आनी ही आनी है। उसके राह में जो रुकावट बनेगा वो नाफरमान होता है। और ये चूँकि एक पाकीज़ा रिश्ते के साथ वो बच्चा आ रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस में आ रहा है, तो तुम उसके बारे में जो भी करोगी, एक तो वो गुनाह नहीं होगा, गुनाह अजीम होगा, कत्ल होगा। नंबर 2, मैंने ऐसे केसेस में देखा है कि हमेशा उस लड़की को और उस औरत को कुदरत ऐसी कमाल सज़ा देती है कि दोबारा उसको माँ बनने के काबिल नहीं छोड़ती। क्योंकि जब भी आप अबॉर्शन करवाते हैं तो आपके जिस्म में से फिर डॉक्टर खुरच खुरच कर वो उस नुत्फ़े के जो अज्जा होते हैं वो उन जिल्दों, उन दीवारों से उतारते हैं। उस बीच में इन्फेक्शन होता है, उस बीच में दीवारें ज़ख्मी हो जाती हैं, ज़ाहिर है जहाँ उसकी बॉडी बन रही होती है और आप उसके साथ अननेचुरल काम कर रहे होते हो। मैंने सोचा आज थोड़ा सा इस मौजू पे बात करें कि ये जो इस तरह का बदसूरत रवैया लोगों की ज़िंदगी में आता है कि जिसमें वो इतना बुरा सोच लेते हैं, उस बुरा सोचने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि बुरा सोचने की हद कोई नहीं होती, ये लामहदूद होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब भी हम कुछ ऐसा कंपैरिजन करने लगते हैं जो अनरियल होता है, और अनरियल आपकी तवक्कुआत होती हैं, अपने आप को तवक्कुआत के एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठाया हुआ होता है, जैसे कोई रानी अपने आप को ना हो और समझ के रानी, तो रानी की ट्रीटमेंट मांगे, तो ज़ाहिर है ये अनरियल एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ जो जो भी अच्छा होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपने लिए जो सोचा हुआ है वो एक ख़ास तरह का म्यार है और उसमें वो पूरा नहीं उतर रही होती। तो इस वजह से उसके अंदर उस बुरे कंपैरिजन की वजह से अब इस खातून ने एक तवक्को का पहाड़ खड़ा किया हुआ है कि मेरा मियाँ मेरा यूं यूं ख्याल रखे। उस मियाँ के हाशिया गुमान में भी नहीं होगा। अभी सोचें कि अगर मियाँ इसका ख्याल नहीं रखता तो या तो ये झूठ बोल रही है, इसके वो करीब आता है, इससे मिलता है, इसके साथ जीता है तो पहला बेटा हुआ, इसके साथ जीता है तो दूसरा बेटा हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसने बच्चे को डाउनलोड किया हो। इनफैक्ट ये एक कुदरती रिलेशनशिप के नतीजे में ही ये खूबसूरती इंसान को मिलती है। आप सोचिए, जिनको नहीं मिल रही होती उनकी ज़िंदगियाँ जीर्ण होती हैं। 5-5, 7-7 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद उनकी गोद हरी नहीं हो रही होती, उनका पाँव भारी नहीं हो रहा होता, उनकी रातों की नींद हराम होती है, उनके दिन का सुख और चैन, जो मर्जी दौलत उनके पास हो, उनके रिश्ता ही पायदार नहीं होता। और एक ये खातून है या इस जैसी ख़वातीन है, क्या ख्याल है, सास आपकी हर वक्त बुलाएं लेती रहे, यानी आपके दिल में तो ये मामला है कि आप वहाँ बसना ही नहीं चाह रहे। आप चाहते हो कि आपके साथ ये सलूक ना हुआ तो मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करूँगी। आप उस रिश्ते को ना इज़्ज़त दे रहे हो, ना रिगार्ड दे रहे हो, ना उसको पानी दे रहे हो, ना उसको बचाना चाहते हो, और आप उससे निकलने की तो पहले से आपने एक विंडो खोली हुई है। अल्लाह माफ़ करे, जब आप किसी रिश्ते से निकलने की विंडो खोलते हैं तो फिर विंडो बंद नहीं होती, फिर वहाँ दरवाज़ा बनता है, फिर दीवार टूटती है और वो सब कुछ ढह जाता है। अब इस खातून के 3 बड़े बड़े इल्ज़ामात थे, मैं तीनों आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखिए इन इल्ज़ामात में कितना वज़न है। यानी अनरियलिस्टिक एटीट्यूड और अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, दैट्स व्हाट जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, यानी इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं रूइन कर देता है। अगर आप समझदार हो, अगर आप थोड़े अंदर से दाना हो, कोई विजडम नाम का वाव या विजडम नाम की जो डब्ल्यू है वो आपके पास हो,
تو ان تینوں باتوں پہ دھیان سے غور کیجیے گا. پہلا انہوں نے کہا کہ میرا میاں مجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. تو اب کمپیریزن کس سے ہے؟ ماں سے. خدا کی بندی, بیوی اور ماں کا کیا کمپیریزن؟ کمپیریزن ہو سکتا ہے 2 بیویوں میں, کمپیریزن ہو سکتا ہے 3 بیویوں میں کہ جی پہلی بیوی کو زیادہ, دوسری کو کم, اور مجھے اس سے کم. ماں تو ماں ہے, تم اس کی زندگی میں اب گئی ہو, ماں اس کی زندگی میں 30 سال سے ہے, اس کی محبت بھی زیادہ ہے, وہ رشتہ پائیدار ہے, وہ رشتہ انکنڈیشنل ہے. تمہارا تو رشتہ ہی کنڈیشنل ہے. سو ماں کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. نکاح نامے میں کہیں شرط نہیں ہے کہ ماں تمہارا خیال رکھے گی. نکاح نامے میں کہیں شرط نہیں ہے کہ میاں ماں کو چھوڑ کے تمہاری گود میں آ کے بیٹھے گا. نکاح نامے میں کہیں شرط نہیں ہے کہ میاں تم دونوں کے کمپیریزن میں دونوں کو ترازو پہ بٹھائے گا اور پھر ایک میں خود بیٹھ جائے گا. پاپا ماں کا ساتھ نیچرل تعلق ہے. کل جب تم خود ماں بن گئے ہو تو تمہارا جب بچہ بڑا ہوگا تو ہمیشہ تمہاری طرف انکلائنڈ زیادہ ہوگا. یہ رب نے قدرتی طور پہ ایک معمول بنا دیا ہے کہ ماں کا پلڑا بھاری رہتا ہے. پہلے آپ جب بچے کو جنم دیتے ہو, پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے, ایون جب آپ کے پوتے پوتیاں ہو, تب بھی ماں کا پلڑا بھاری رہتا ہے. دوسرا کمپیریزن جو وہ کرتی ہے کہ جی وہ گھر آتا ہے تو اپنی بھابھیوں سے زیادہ خوش ہو کے بات کرتا ہے, ان سے زیادہ مسکراتا ہے. تم تو سڑی روح ہو, وہ آتا ہے تو گلے لے کے بیٹھ جاتے ہو, وہ آتا ہے تو تم اس کو تانے دینے لگتے ہو. بڑا آ گیا ہنس ہنس کے, پہلے ماں کی گود میں بیٹھا رہا, پھر بھابھیوں سے باتیں کی, اب میرے پاس تمہارے لیے وقت بچا ہے. اب سوچئے وہ جو کچھ سوچ کے آیا تھا, یہی سوچ کے آیا ہوتا عام طور پہ کہ نیچے معاملہ میں سیٹل کر جاؤں تاکہ یہ محاذ گرم نہ ہو اور میں باقی وقت پلیزنٹ انداز میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں. تو بیوی نے آتے ہی پلیزنٹ کو ان پلیزنٹ کر دیا. یہ جو ان پلیزنٹ کرنے کی خوبی ہے, اللہ معاف کرے, یہ بڑی مہارت سے سیکھنی پڑتی ہے. اس کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا, یہ تو آپ زہریلے بنتے جاتے ہو, آپ کی زبان زہریلی ہوتی جاتی ہے, آپ کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں ایسے کاٹدار ہوتے ہیں جیسے 2 دھاری تلوار, ادھر ماری, روح تک کٹ جاتی ہے. تیسرا کمپیریزن جو خاتون اپنے میاں کے ساتھ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں سن رہی ہوتی ہوں جب بھی یہ آتا ہے, کبھی اپنی بڑی بھابھی کے کپڑوں کی تعریف کرتا ہے, کبھی چھوٹی بھابھی کے کپڑوں کی تعریف کرتا ہے, اور وہ چلاکوں ماسیاں روز کپڑے بدلتی ہیں, روز استری کرتی ہیں. جب ان کے میاں کا اور میرے میاں کا آنے کا وقت ہوتا ہے ایسے تیار ہو کے بیٹھتی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میرا دماغ خراب ہے, میں روز کپڑے استری کروں؟ میں تو اگر کبھی نہانا بھی ہو, نہا کے کپڑے بدل کے تو بستر میں گھس جاتی ہوں تاکہ جب نکلوں تو بندہ یہ کہہ سکے کہ اس لیے شکنیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں تو سوئی ہوئی تھی. اللہ معاف کرے, کوئی ایسی عقلمند خاتون بھی آپ کی زندگی میں اگر آ جائے تو آپ تو باں کر اٹھو. یعنی یہ کمپیریزن جو وہ کر رہی ہے, کل میرا خیال اس میں وہ چوتھا کمپیریزن اپنے بچوں کا اور اپنے جیٹھ اور دیور کے بچوں کے ساتھ بھی کرے گی کہ ان کے کپڑے اور ان کے کپڑے. آپ سوچئے اندر سے وہ اتنی ڈل ہے, اتنی لیزی ہے, اتنی لتھارجک ہے. نظر آ رہا ہے کہ 2 بھابیاں کپڑے روز بدلتی ہیں, اس کو روز بدلتے ہوئے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وفات پڑتی ہے. استری نہیں کر سکتی اپنے کپڑے, اور اس کے لیے بن ٹھن کے نہیں بیٹھ سکتی. بہت سی خواتین فوراً انکار کر دیں گی, ہم نے بڑا بن ٹھن کے بیٹھ لیا. یا آپ 1920 میں بن ٹھن کے بیٹھا ہوگا. اللہ کے بندیوں, یہ روز بننا ہوتا ہے کیا؟ ایک دن خوشبو تم سے آئے, اگلے دن تم سے بدبو آنی چاہیے. یہ رشتہ اس کو روز تازہ پانی چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ اپنی بھابھیوں کو دیکھ کر, ان کے کپڑوں کو دیکھ کے, وہ کسی غریب غربے کی بیویاں تو نہیں نہ ہوں گی. جس خاندان میں ہیں بھائی وہاں ہینڈل کرتے, یہاں یہ ہینڈل کرتا ہے. ظاہر ہے سب اکٹھے بازار جاتے ہوں گے, اپنی بیویوں کو کپڑے دلاتے ہوں گے. اب اس کے پاس کپڑے موجود ہیں ٹرنکوں میں, الماریوں میں, لیکن کون نکالے, کون استری کرے, کون پہنے؟ اس کی باتیں سن کے مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں بھی ہمک آتی ہوگی, کیونکہ ایسی کاہل اور سست الوجود عورتیں روز کپڑے نہیں دھوتی. میں نے تو ایسی خواتین کو دیکھا, ان سے ملتے ہیں کہ اگر گھر میں 2 دفعہ ڈسٹنگ ہوئی تو وہ تیسری کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں. ایک ذرہ مٹی کا ان سے برداشت نہیں ہوتا. کپڑے باتھ روم میں اگر رکھنے ہوں گے تو ڈھانپ کے رکھیں گے تاکہ پرانے کپڑوں کی ہمک نہ آئے, اور اگلے روز وہ لازمی دھل جائیں گے. دیکھیں یہ جو تازگی ہے, خیالات کی ہو, جسم کی ہو, روح کی ہو, احساس کی ہو, سوچنے کی ہو, یہ ریئل ہے.
اٹس اے ریئل گیم, اٹس اے ریئل لائف. جب بھی آپ اپنے کسی کمزوری, کمی, کوتاہی, سستی, اس کو ان ریئلسٹک کمپیریزن میں لے کے جاؤ گے, انگریزی میں تو ہوا ان ریئلسٹک, تو اردو میں ہم کیا کہیں گے کہ ایسی توقعات جو انفیکٹ اصل میں نہیں ہوتی, اور آپ خود سے باندھ لیتے ہو اور دوسروں سے مقابلہ شروع کر دیتے ہو. ایسا جھوٹا مقابلہ تو آپ ہارو گے, آخر میں جوتے کھانے والے حالات ہو جائیں گے. یہ رشتہ کوئی اور نہیں توڑے گا, میاں اس کو چلانا چاہے گا, وہ تو چونکہ چلا رہا ہے. اس خاندان نے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی, چونکہ کوئی آپ نے شکایت نہیں کی. پر ایسی عورت ایک نہیں ہے, ایسی بیسیوں عورتیں ہیں جو اپنے تائیں خود ہی توے پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور نیچے اس کے برنر کو بھی تیز کر رہی ہوتی ہیں, پھر پاؤں جلنے کی وہ جو شکایت ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اس برنر کو بند کر دیں تو ان کی زندگی نارمل ہو سکتی ہے. کمپیریزن میں اگر جانا ہی ہے تو اس بات پہ جانا چاہیے, اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ اے عفیفہ, اے خاتون, تجھے بھی تو اتنی توجہ چاہیے, تجھے بھی تو اتنی محبت چاہیے. تو اگر ان کو بننا سنورنا آتا ہے, ان کو میٹھا بول بولنا آتا ہے, ان کو دل رکھنا آتا ہے, تو تمہیں کون سی مار ہے کہ تم دل رکھنے والا جملہ نہیں ادا کر سکتے؟ تم ہر لمحے مقابلے میں جاتے ہو. مقابلے میں تو ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے, رشتوں میں جیت نہیں ہوتی, رشتوں میں تو ہار ہی ہار ہوتی ہے. تو کبھی اپنی زندگی میں لڑکے کی ماں سے مقابلہ نہ کیجیے گا, بنتا ہی نہیں ہے. لڑکی کی بھابھیوں سے, اس کی اپنی دیورانیوں جٹھانیوں سے مقابلہ نہ کیجیے. ان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنا لیجیے, ان سے بہتر بن جائیے اور پھر سکون سے راج کیجیے. پر اگر آپ یہ ورسٹ طریقے پہ جانے لگو گے کہ بے وقوفوں کی طرح یہ سوچو گے کہ ایک بیٹا ہے, پتہ نہیں میں نے وسنا ہے کہ نہیں وسنا, اللہ معاف کرے, یہ وسنے والے حالات ہیں نہیں ہیں. ایک بیٹا ہے, دوسرا آپ مارنے پہ تلے بیٹھے ہو, یہاں بھی جوتے پڑیں گے, اور اللہ کے ہاں جو جا کے آپ سے سلوک ہوگا وہ برداشت نہیں ہوگا. کبھی دل میں یہ خیال بھی نہ لائیے گا. حرام حد کے قریب نہیں جانا چاہیے, وجہ کوئی بھی ہو. حد حد ہوتی ہے, حرام حرام ہوتا ہے, وہ نہیں کرنا. چاہے جتنا مرضی غصہ آ رہا ہو, چاہے آپ بے وقوفی کی جس مرضی انتہا پہ جا کے بیٹھے ہوں, وہاں پہ بھی جا کے یہ حماقت کرنے کا کبھی سوچیے گا مت. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.